نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون وقال عز وجل كما ورد في سورة المعارج ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الى قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون صدق اللہ العظیم۔ ہم دیکھ چکے ہیں گزشتہ نشست میں کہ تعمیر سیرت کے لیے جو اساسات قرآن مجید نے معین کی ہیں، یعنی بنیادیں جن پر کہ عمارت اٹھے گی، ان میں اول و آخر دونوں مقامات پر نماز کا ذکر ہے۔ اور ویسے اس نماز کا ایک باطنی پہلو سامنے آیا، خشوع، اور 3 جگہوں پر اس کا دوام، الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم علی صلواتهم یحافظون والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ محافظت، مداومت، نماز کا نظام قائم کرنا، اس کو اوقات پر ادا کرنا، تعدیل ارکان، نماز میں چوری نہ کرنا۔ حضور نے فرمایا یہ نماز کی چوری ہے۔ رکوع میں گئے ہیں، سیدھے کھڑے نہیں ہوئے کہ سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے ابھی درمیانی میں کمر سیدھی نہیں ہوئی ہے کہ تم دوسرا سجدہ کر لیں، یہ نماز کی چوری ہے۔ تعدیل ارکان کی، ہر رکن صحیح صحیح ادا۔ رکوع سے اٹھے ہیں تو کمر سیدھی ہو جائے، سکون، یہ ہے قوما۔ پھر سجدے سے اٹھے ہیں، درمیان میں جو جلسہ ہے وہ بھی پورا یقین اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ اس میں بعض دعائیں بھی منقول ہیں، اور اس میں وہ دعائیں کی جائیں تو واقعتاً تب نماز ہوتی ہے۔ تو تعدیل ارکان کے ساتھ، پابندی اوقات کے ساتھ، مردوں کے لیے یہ کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجدوں کے پڑوس میں رہنے والوں کی نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ وہ مسجد میں ادا نہ کریں۔ فرض کیجئے مسجد 1 میل دور ہے اور آپ کے پاس کار بھی نہیں ہے، تو آپ کے پاس عذر ہے، آپ گھر میں نماز ادا کر لیں۔ اگرچہ عزیمت یہ ہوگی کہ پھر بھی جائیں مسجد میں، حاضری دیں، باجماعت نماز ادا کریں۔ لیکن یہ کہ جو جاری مسجد ہے، مسجد کا پڑوسی، مسجد کے قریب، آسانی سے انسان چل کر وہاں جا سکتا ہے، اس کی نماز گھر میں ہوگی ہی نہیں۔ لا صلاۃ ہے ہی نہیں نماز اس کی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کا پڑوسی جو ہے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ وہ مسجد میں نہ ہو۔ یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس وقت میں چاہتا ہوں کہ نماز کی کچھ حقیقت پر ہم غور کریں۔ یہ صلاۃ کا لفظ جو ہے، 2 رائے ہیں اس کے بارے میں، یا تو یہ ناقص واوی ہے یا ناقص یائی ہے۔ ناقص کہتے ہیں اس مادے کو جس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی آ جائے، واو، الف، یا۔ اگر یہ ناقص واوی ہے، صاد، لام، واو، صلوات جب آیا تو معلوم ہوا کہ یہ واو کے ساتھ ہے۔ اس کا مفہوم ہوتا ہے کسی کی طرح متوجہ ہونا۔ اب یہ توجہ جو ہے 2 رخ کی ہوتی ہے، اپنے سے بڑے کی طرف تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور اپنے سے چھوٹے کی طرف شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ۔ اسی سے لفظ بنا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یہ صاد، لام، واو ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد رحمت ہے، شفقت ہے، عنایت ہے۔
اور یہ معاملہ صرف نبی کا نہیں ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے ہمارے ہاں، کیونکہ بہرحال حضور کی شان میں یہ الفاظ اس طریقے سے آئے ہیں تو وہ تو بہت عام ہے۔ قرآن مجید میں اسی سورہ احزاب میں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اے اہل ایمان، وہی ہے اللہ جو تم پر صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، وہی بات، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے اللہ جو تم پر صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ یہ ہے صاد لام واو، یہ لفظ بندے کے لیے آئے گا تو اللہ کے جناب میں حاضر ہونا، دعا کرنا، اس کا احترام، اس کا ادب، اس کی ثنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی وجہ ہے کہ اسی کو صلاۃ کہا گیا ہے حدیث میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے سورہ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں، اور وہ ایک نقشہ جو ہے ترازو کی شکل میں، حدیث قدسی یہ ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سال، اس کا آدھا حصہ میرے لیے، آدھا میرے بندے کے لیے، میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب یہ حضور نے وضاحت کی ہے، حدیث قدسی وہاں ختم ہو گئی۔ اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ یقول اللہ تعالی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بھی کا بیان کیا۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ یقول اللہ تعالی اثنیٰ علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ یہ سارا حصہ اللہ کا ہے۔ چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ ہے وہ جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ انٹر لاکنگ ہے، یہ معاہدہ ہے، یہ میثاق ہے۔ اے رب تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اے رب تیری ہی، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ ہے۔ اور واو درمیان میں جو آیا یوں سمجھیے کہ ترازو کا مٹھ وہ ہے، اور ادھر تین آیتیں ایاک نعبد، اور ادھر تین آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اور ان کا تعلق ایاک نستعین، مدد مانگتے ہیں پھر۔ یہ سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ ہدایت، سیدھے راستے کی ہدایت بخشتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اصل صلاۃ یہی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اور اس میں ساری شرح سورہ فاتحہ کی ہے۔ دوسرا مادہ یہ ہو سکتا ہے صاد لام اور یا صلا، اس کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں تاپنا، آگ سے حرارت حاصل کرنا، اس معنی میں یصلونھا یوم الدین، جہنم کو تاپیں گے یہ اس قیامت کے دن۔ صلی النار، آگ میں داخل ہوا، اسی سے اصلاح باب افعال ہے۔ سوف نصلیہ نارا، ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے۔ اب ان دونوں کے اعتبار سے جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ کا اصل مفہوم اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مخاطب ہونا، اللہ سے استغفار، اللہ کے سامنے توبہ کرنا، یہ ہے صلاۃ کا اصل مفہوم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی تابع ہے، اس صلاۃ سے روح اسے حرارت ملتی ہے، اسے زندگی کی تازہ حرارت ملتی ہے، یہی اسی نماز کے ذریعے سے۔ یہ جو ہماری عدم توجہی کی وجہ سے جو افسردہ اور سمجھیے نیم بے ہوش ہوتی ہے،
وہ صلاۃ سے حرارت حاصل کرتی ہے، حیات نو کی حرارت اسے میسر آتی ہے۔ تو صلاۃ، دعا، اب اس دعا کے لیے علامہ اقبال کا جو ایک چیپٹر ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں، میننگ آف پریئر ان اسلام، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے ایک ہے انائے کبیر۔ اس انائے کبیر کا جو نقشہ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے ویسا مجھے قرآن مجید میں کسی اور جگہ نظر نہیں آیا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ پہلی وحی ہے جو حضرت موسیٰ پر ہوئی ہے کوہ طور میں، بلکہ کلام ہے من ورائے حجاب، پردے کے اوٹ سے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ انانیت کبریٰ ہے۔ انا، اقبال اس سے کہتا ہے انائے کبیر، انا اللہ۔ اور ایک چھوٹی سی انا ہمارے اندر ہے، سیلف ہے، اس کا بھی تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، وہ امر ربی ہے، وہ انا جو میرے اندر ہے، وہ روح، وہ خودی۔ جب یہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو ہوتی ہے، روبرو ہونا، ہم کلام ہونا، اسی لیے نماز کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرے کا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، بالکل یکسو ہو کر، پورے عالم سے کٹ کر میں نے اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ کاش کہ یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز شرک کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد آپ کی ہم کلامی شروع ہوتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے مثال پیش کر چکا ہوں۔ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے جو میں نے بیان کی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفھا لی ونصفھا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ یہ حدیث قدسی ہے، آگے کے الفاظ حضور کی اپنی شرح ہے، وہ حدیث ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے۔ یہ مکالمہ ہے۔ دل کی آنکھ اور دل کے کان کھلے ہوں تو پھر نماز یہ ہے۔ بصورت دیگر بھی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اصل تو یہ ہے، انڈیویجول لیول پر تو نماز یہ ہے، روح صلاۃ۔ لیکن جیسے یہ کہ یہ ہمارے سوشل جو کنسٹرکشن ہے مسلمان معاشرے کی، اس کا مین پیوٹ ہے یہ نماز۔ جو نماز کا نظام ہے در حقیقت وہ معاشرے کے لیے بالکل ایکسس کی حیثیت سے، کہ معاشرہ پورا اس کے گرد گھومے، اور جس طریقے سے یہ جمع کرتی ہے، کچھ لوگ دن میں 5 مرتبہ جمع ہو رہے ہیں، ایک بڑی آبادی کے لوگ۔ اب یہ تو بدقسمتی ہماری کہ ایک ایک مسجد میں 2 جامع مسجدیں ایک ایک گلی میں ہو جاتی ہیں، یہ تو اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اسلامی ریاست ہو تو جامع مسجدیں ریاست کے تابع ہوں گی، کوئی خود اپنی مسجد بنا کر جو ہے اور وہ وہاں خطیب بن کر جو ہے خود ساختہ خطیب وہ خطبہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، عام مسجد جو چاہو بنا لو، 5 وقتہ نماز کے لیے جتنی چاہو مسجدیں بنا لو۔ مسجد جامع وہ تو کوئی ایک یونٹ ہوگا۔ پرانے زمانے میں گرداوری کا رقبہ کہلاتا تھا، وہ ایک گرداور کا رقبہ جو اس میں ایک مسجد ہوگی، جامع مسجد ایک ہوگی۔ اب آپ یونین کمیٹی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کا ایک نظام، اور خطیب حکومت کا، یہ ایک نظام تھا۔ اسلامی ریاست کے نظام کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہ نماز ہے۔ پھر یہ کہ عیدین کی نماز ہے، چھوٹے شہر ہوں تو وہاں ایک نماز عید کی ہوتی ہے، ہر جگہ پر لوگ وہیں پہ جمع ہو جاتے ہیں، اگرچہ فرقے وارانہ بنیاد کے اوپر وہاں پر بھی کئی عیدیں ہوتی ہیں۔ یہ عید جو ہے بریلویوں کی ہو رہی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہو رہی ہے، اور یہ وہابیوں کی اہل حدیث کی ہو رہی ہے۔
لیکن یہ نظام جو ہے، میں نے عرض کیا کہ اس میں پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ خاشعون کا لفظ تو ایک دفعہ آیا، یحافظون دونوں مرتبہ اختتام پر یحافظون، محافظت صلاۃ، اور دائمون یہ سورہ معارج کے اندر شروع میں بھی آیا۔ گویا کہ تین حصے جو ہیں وہ اس نماز کی اقامت، اس کا نظام، اس کا نظام الاوقات، یہ سارا جو ہے در حقیقت مسلمان معاشرے کی آرگنائزیشن کے لیے بنیادی اینٹ ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوسری شرط، وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، گناہ سے اعراض کا لفظ نہیں کہا گیا یہاں تو چونکہ ایک بندہ مومن کی سیرت کی تعمیر کا نقشہ لایا جا رہا ہے۔ ایمان کے ساتھ معصیت تو گئی، ایمان آیا معصیت گئی، ایمان آیا گناہ گیا، لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سے اگلی بات ہو رہی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو معصیت نہیں ہے، لغو وہ شے ہے جس سے نہ کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہو رہی ہو اور نہ ہی اخروی ثواب حاصل ہو رہا ہو۔ بیٹھے تلوار تاش کھیل رہے ہیں، آپ کی کون سی دنیاوی ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ اگر یہ وقت فارغ تھا، اللہ کو یاد کیا ہوتا، اللہ کا کلام پڑھتے، جنت میں بوٹے لگاتے اپنے۔ تو بندہ مومن کا معاملہ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، وقت کا سب سے بڑا قدردان بندہ مومن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک عام انسان جو آخرت کو نہیں جانتا، وہ سمجھتا بس زندگی ہے، گزارنی ہے، تو کبھی کوئی خاص کام نہیں ہے، کوئی پیس ٹائم ہونا چاہیے، کوئی ہابی ہونی چاہیے، کوئی وقت کو گزارنا ہے۔ ٹو کل ٹائم لفظ استعمال ہوتا ہے، اونلی ٹو کل ٹائم، وقت کو قتل کرنا ہے۔ بندہ مومن کے نزدیک یہ وقت جو ہے، یہ وقت اگرچہ بظاہر محدود ہے، حقیقتاً لامحدود ہے۔ کیوں؟ اس دنیا میں جو کمائی کرو گے اس کے نتائج لامحدود زندگی میں نکلنے والے ہیں، تو پوٹینشلی یہ زندگی لامحدود ہو گئی نا۔ آپ نے اس محدود زندگی میں خیر کمایا، لامحدود زندگی میں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے دنیا کی زندگی میں شر کمایا تو غیر محدود زندگی، ابد الآباد تک کی زندگی میں اس کی سزا ملے گی۔ لہذا وقت کا سب سے بڑا، الوقت سیف القاطع، یہ وقت جو ہے یہ تو کاٹ دینے والی تلوار ہے اور دوڑتا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تم سمجھتے ہو عمر بڑھ رہی ہے، بڑھ کر نہیں، گھٹ رہی ہے۔ اگر 80 سال کی عمر میں موت آنی ہے اور تم اب 71 کے ہو گئے ہو تو اور کم ہو گئی نا، 10 کی بجائے 9 رہ گئے، اگلے سال 8 رہ جائیں گے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ لہذا دوڑو، کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک۔ آخر یہ دنیا میں جو یہ محاورے بن گئے کیوں؟ الوقت سیف القاطع، کاٹ دینے والی بڑی کاٹ دار تلوار ہے یہ وقت۔ لہذا وقت کا سب سے بڑا قدر شناس بندہ مومن ہے، وہ لغو کام میں اس وقت کو نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ ہر اس شے کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ یا دنیا کا کوئی ضرورت آپ کی پوری ہو رہی ہے، معاش کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، وہ آپ کی ضرورت دنیا کی ہے، وہ پوری کر رہے ہیں۔ یا پھر اگر وقت ہے اللہ کو یاد کرو،
اللہ کے ساتھ تصور لو لگاؤ، اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ کا کلام پڑھو، ذکر کرو، قرآن پڑھو۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرنے والے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ اس کے مقابل سورہ معارج میں کیا آیا، والذین یصدقون بیوم الدین، چونکہ اس وقت کا تعلق قیامت کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے، اخروی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ زندگی اسی کی تمہید ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون۔ اور وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن، جزا و سزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، ان عذاب ربهم غیر مامون، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے رب کا عذاب ایسی شے نہیں ہے جس سے انسان امن میں ہو سکے، نچند ہو جائے، بے فکرہ ہو جائے، غیر معمول۔ اس کا تعلق ہے اس سے کہ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اگر یہ آخرت کا یقین ہے، اگر آخرت کے عذاب کی فکر ہے، تو لازماً اس دنیا کا ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ جو تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے تمہارے جسم کو استراحت کی بھی ضرورت ہے تو نیند بھی ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے نفس کا بھی تم پر ایک حق ہے، وہ حقوق ادا کرنے میں جو وقت صرف ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں خام خواہ کے پیس ٹائم، وقت گزارنا، کلنگ دی ٹائم، یہ چیز جو ہے یہ اسلام اور ایمان کے ساتھ اور بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر کے پروگرام کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ پر مسلسل عمل پیرا رہتے ہیں۔ یہاں یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں اکثر جگہ ایتاء زکوٰۃ آتا ہے، یؤتون الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، ایتاء۔ یہ واحد مقام ہے جہاں پر فاعلون کہا گیا، للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ پر ہر دم کاربند رہتے ہیں۔ یہ چونکہ مکی صورت ہے، مکی صورت میں زکوٰۃ کا وہ نظام جو مدینے میں جا کر قائم ہوا وہ اٹھا ہی نہیں، ابھی نہ کوئی نصاب کا تعین تھا، نہ مقدار کا تعین تھا، کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ واجب، کچھ ذکر ہی نہیں۔ لہذا زکوٰۃ ایک معین عبادت کے طور پر مکے میں فرض نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو جا کر مدینے میں فرض ہوئی۔ البتہ زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے؟ زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو، یا کسی شے کے ارتقاء میں جو رکاوٹ ہے اسے دور کرنے کو۔ اس کا ایگزیکٹ سینس سمجھ لیجئے، ایک باغبان ہے، اس نے باغیچہ لگایا ہے، کچھ پھل والے درخت ہیں یا پودے ہیں اور کچھ پھول والے ہیں، یہ تو اس نے خود لگائے ہیں، چاہتا ہے، مطلوب ہے۔ کچھ وہاں پر گھاس اور جھاڑ جھنکاڑ خود اگا جاتا ہے، خود رہو۔ وہ باغبان آتا ہے، کھرپا ہاتھ میں لیتا ہے، اس خودرو گھاس آس پاس کے پودوں کو وہ کاٹتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ جو بھی سورج کی تمازت ہے، جو بھی ہوا میں آکسیجن ہے، وہ ساری میرے ان پودوں کے لیے ہونی چاہیے جنہیں میں چاہتا ہوں کہ پروان چڑھے۔ یہ گھاس اور یہ جو جھاڑ جھکاڑ ہے یہ اس میں سے حصہ وصول کر رہا ہے، گویا کہ اس کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ باغبان کا یہ عمل جو ہے یہ در حقیقت تزکیہ ہے، اس کا اس عربوں کے ہاں یہ تزکیہ تھا۔ اب یوں سمجھیے کہ اسلام انسانی شخصیت کو جس رخ پر بڑھانا چاہتا ہے، اس کا سب سے بڑا بریک جو ہے، جو شخصیت کو ادھر نہیں بڑھنے دیتا، وہ حب مال ہے، مال کی محبت۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس حب مال کو جڑ سے کاٹنے کے لیے
اس کو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، انفقو انفقو انفقو، جتنی تاکید قرآن میں ہے اتنا ہی تمہارا دل صاف ہوگا، اتنی ہی تمہاری اصل شخصیت، روحانی ترقی تمہاری ہوگی۔ اس لیے یہاں پر زکوٰۃ کا لفظ جو آیا ہے وہ اپنے لغوی مفہوم میں مسلسل خرچ کرنا، ویسے یہ کہ جب وہ نظام بن گیا تو اس کے اوپر بھی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، لوگوں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم نے اپنے مال میں سے اگر زکوٰۃ دے دی ہے تو بس حق سارا ادا ہو گیا، نہیں، تمہارے مالوں میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور آیت آپ نے پڑھی جو ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر 2 ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ علیحدہ ہے اور اس سے پہلے ایتاء مال غرباء پر، یتیموں پر، مساکین پر، وہ علیحدہ ہے۔ اس کو دلیل کے طور پر حضور نے کوٹ کیا ہے۔ اس سے تم سمجھ لو کہ ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ۔ یہاں والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ کہ جو اپنی زکوٰۃ پر یا زکوٰۃ پر مسلسل عمل پیرا رہتے ہیں، مسلسل خرچ کرتے ہیں، مسلسل خیرات، مسلسل صدقات۔ اچھا، اس کا کورسپونڈنگ جو ہے سورہ معارج میں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ کہ جن کے مالوں میں حق ہے، مانگنے والے کا بھی اور محروم کا بھی۔ یہ 2 کیٹیگریز ہو گئی، ایک وہ ہے جیسے کہ سورہ حج میں قانع والمعتر، ایک غریب وہ ہے جو قناعت کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہے، وہ باہر نہیں نکلا ہے، ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو بے چین ہو گیا ہے، باہر نکل آیا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، مانگ رہا ہے، قانع والمعتر۔ اسی طرح للسائل والمحروم، مانگنے والا اس کے لیے بھی حق ہے، والمحروم، اور خود تلاش کرو کون ہے، ہیو ناٹس کون کون ہیں، کہاں ہیں، میرے پڑوس میں ہیں، کہاں ہیں، ان کے لیے اپنا مال دینا۔ اور جس کے ضمن میں سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ پوچھا گیا کتنا خرچ کریں، ماذا ينفقون قل العفو، کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ خرچ کرو۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہ لیول ہے جس پر حضور نے زندگی گزاری، اور صحابہ سب نہیں، لیکن صحابہ کی ایک جماعت ہے جنہیں فقراء صحابہ کہا جاتا ہے، انہوں نے زندگی گزاری، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ لہذا میں کہا کرتا ہوں، آپ بھی حیران ہوں گے، حضور نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اسلام کا رکن ہے، حضور کی زندگی میں اس کی نوبت نہیں آئی۔ کچھ رکھیں اپنے پاس تو بچائیں، کچھ جمع ہو تو زکوٰۃ ہو نا، کبھی کچھ نہیں رکھا۔ قل العفو، یہ اس کی انتہا ہے۔ اس حوالے سے تعمیر سیرت کے پروگرام میں اس کا بھی بہت اہم دخل ہے۔ مال کو ریٹین کرنا، مال کو جمع کرنا، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ مال جمع کرنا، سینچ سینچ کر رکھنا، گنتی کرتے رہنا، آج ہمیں یہاں ہوں، پچھلے سال ہمارا یہ تھا معاملہ، آج ہمارا بیلنس شیٹ جو ہے اتنی آگے جا چکی ہے، یہ سارے حساب کتاب میں پڑے رہنا، یہ پھر اس رخ پر سیرت کی تعمیر نہیں ہونے دے گا جس رخ پر کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے 4 آیتیں دونوں مقامات پر بعین ہی وہی ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اب یہ ہے سیکس ڈسپلن،
تعمیر سیرت کے لیے یہ سیکس ڈسپلن بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ تینوں آیات جو کہ دونوں مقامات پر آئی ہیں، ایک شوشے کا فرق نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنے ازواج کے، اور یہ زوج کا لفظ دو طرفہ استعمال ہوتا ہے، شوہر کے لیے بیوی زوج ہے، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، سوائے زوجین کے، کہ یہ شرمگاہیں جو ہیں ان کا کھلنا یا ان کا استعمال ہونا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مردوں کے لیے ایک اور اضافی ہے جو ان کی ملک یمین ہو، لونڈی۔ یہ لونڈی کا معاملہ چونکہ اس وقت معاشرے میں موجود تھا، قرآن مجید میں تفصیل سے ذکر ہے، فقہ میں تفصیلات درج ہیں۔ آج کل کہیں یہ نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور صحیح معنی میں، ویسے ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا نیوز ویک میں، موریتانیہ میں یہ غلامی کا نظام ابھی موجود ہے، لیکن وہاں بھی تحریک چل رہی ہے، رفتہ رفتہ ختم کر رہے ہیں، بلکہ سرکاری سطح پر تو وہ ختم کر چکے ہیں، اگرچہ بالفعل معاشرے کے اندر موجود ہے، لیکن فی الواقع اس وقت دنیا میں کہیں یہ نظام نہیں ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی اس کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ وہ کیا ہے؟ اسلامی جہاد ہو، اسلامی قتال ہو، اسلامی جنگ ہو، اس میں پرزنرز آف وار کے بارے میں یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر ہے۔ کیا کیا جائے؟ فرض کیجئے کہ تبادلہ بھی مناسب نہیں ہے، ابھی جنگ جاری ہے، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، وار ایک لمبی شے ہوتی ہے اور بیٹلز ایک اس کے مارکے ہوتے ہیں، بیٹل میں آپ کے ہاتھ میں کچھ آ گئے ہیں، وار تو جاری ہے مسلسل، اگر انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو کفر کی تقویت کا سامان، وہ پھر جائیں گے، پھر لڑیں گے۔ اسی لیے غزوہ بدر کے بعد حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ جتنے قیدی ہیں ان کو قتل کیا جائے تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے، ورنہ یہ دوبارہ جائیں گے، دوبارہ حملہ آور ہوں۔ حضور کی طبیعت پر چونکہ رحمت اور شفقت اور مودت کا غلبہ تھا، اور وہی عکس جو ہے حضرت ابو بکر صدیق میں تھا، ان دونوں کی رائے ہوئی کہ نہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے لیا جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے سورہ انفال میں اس پر گرفت آ گئی، حضرت عمر کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے صحیح قرار دیا کہ جب تک کفر کی کمر نہ ٹوٹ جائے، اسخنتموہم، جب تک کہ تم ان کو کچل کر رکھ دو، میں جان نہ رہے، اس کے بعد جو چاہو کرو، فدیہ لے کر چھوڑ دو یا ویسے ہی اما منن بعد و اما فدان، فدیہ لے کر یا احسان رکھ کر چھوڑ دو، اس لیے کہ اب کفر میں وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے۔ جب تک وہ مقابلہ ابھی جاری ہے اس وقت تک اب ان کا کیا کیا جائے؟ ایک تو یہ کہ کنسنٹریشن کیمپس کے اندر رکھ دیا جائے، اسلام نے بہتر یہ حساب دیا ہے، انہیں اسلامی معاشرے کے اندر پھیلا دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ مسلم معاشرے میں یہ قریب سے مشاہدہ کر کے ان کے دل کھلیں گے اسلام کے لیے، دیکھیں گے یہ اسلام کہ کیا ہے۔ ابھی جو ایک واقعہ ہوا ہے، ایک برٹش جرنلسٹ جو عورت تھی اور وہ قید میں رہی طالبان کے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے وہ جا کر انگلستان میں اسلام لے آئی، کہ میرے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، مجھے بہن سمجھا، سسٹر کہہ کر پکارا، بہن سمجھا مجھے، کسی کے طرف سے کوئی غلط انڈیسنٹ حرکت نہیں ہوئی، اتنا سیکس ڈسپلن جو ہے ان طالبان کے اندر تھا۔ تو یہ اگر دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ بوجھ پڑے معاشرے کے اوپر، اب آپ اتنے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، کھلانا تو پڑے گا، جیل کے اندر اپنے ڈالا ہے تو کنسنٹریشن کیمپ میں کھلائیں گے، ان کو تقسیم کر دیا جائے، پھر ان کے حسن سلوک کی بات کی جائے، یہ بھی کہا جائے جو کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، اور کوئی مشقت طلب کام ہو تو ان کے ساتھ خود بھی مل کر کام کرو۔ یہ ہے در حقیقت وہ نظام، تاکہ ان کو معاشرے میں جذب کر لیا جائے۔
اور اس کی کوئی ایبولیشن نہیں آئی ہے، قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے جس میں یہ بات طے ہو جائے کہ اب آئندہ سے سلیوری ایبولشڈ، نو۔ کیوں؟ آخری زمانے میں جو جنگیں ہونی ہیں، حضرت مہدی کی آمد کے بعد، حضرت مسیح کے نزول کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پھر وہ حالات پیدا ہو جائیں گے جہاں کہ ان آیات کا استعمال ضروری ہو جائے گا جو میں نے عرض کیا ہے کہ سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 4 کی حیثیت سے۔ بہرحال اس وقت کا موضوع یہ ہے کہ سیکس ڈسپلن کوئی اور شکل جو ہے اپنی سیکشول ارج کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہ کی جائے، سوائے وہ جائز راستہ بیویوں کے یا بیویوں کے لیے شوہر، اور مردوں کے لیے صرف، عورتوں کے لیے غلاموں سے سیکشول کانٹیکٹ جائز نہیں ہے، لیکن مرد جو ہیں وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ یہ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اگر اولاد ہو جائے گی تو وہ برابر ہوگی، آزاد بیوی کی اولاد اور ایک باندی کی اولاد، ان کے سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں ہو، اور ایک دفعہ کسی باندی کے ہاں اگر اولاد ہو گئی تو اب آپ اسے فروخت نہیں کر سکتے۔ وہ در حقیقت اب جو ہے مسلم معاشرے کا ایسا جز بن گئی ہے کہ وہ فروخت نہیں ہوگی، ام العبد اسے کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کا ایک درجہ بدل جاتا ہے۔ تو والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اس لیے کہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہاں نفی ہو رہی ہے رہبانیت کی۔ رہبانیت جو ہے دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی کے اندر بہت بڑا نظام رہا ہے، کرسچین موناسٹسزم اب بھی ہے، اور ان کے سکینڈلز آتے رہتے ہیں، خبروں میں آتے ہیں، ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم کے اوپر کتابیں لکھی گئی کہ کہنے کو راہب ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، لیکن ان خانقاہوں کے تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کے قبرستان بن جاتے تھے، اس لیے کہ فطرت کے خلاف بات۔ لیکن یہ کہ ان کا فلسفہ یہی ہے کہ جو شخص شادی کرتا ہے اور اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے وہ پھر ایک گھٹیا درجے کا شہری ہے، گھٹیا درجے کا کرسچن ہے۔ اصل کرسچن وہ ہے کہ جو شادی نہیں کرتا، اونچا ان کا درجہ ہے۔ یہی ہندوؤں کے سنیاسی کون ہوتے ہیں؟ یہی بدھ مت میں ہے، بھکشو، وہ شادی نہیں کریں گے۔ قرآن نے بات کی ہے کہ جو فطرت کی بات ہے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، جیسا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے ایسے ہی تمہاری جنسی تقاضا ہے۔ اللہ نے کھانے کی چیزوں میں بھی حرام مقرر کر دیا، مت کھاؤ یہ، باقی میں سے حلال میں سے کھاؤ۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے حرام کیا؟ اسی طریقے سے یہ طبعی تقاضا انسان کے اندر جو ہے اس کو بھی پورا کرنے کے لیے شادی کا راستہ کھول دیا ہے۔ مردوں کے لیے 4 تک مثنیٰ و ثلاثہ و رباع راستہ کھول دیا، لہذا انہم غیر ملومین، اس میں کوئی ملامت والی بات نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو بھی کوئی چاہے گا اس کے سوا تو وہی ہے کہ جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ جو بھی ہے وہ شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے، اگرچہ جواز کے درجے جو ہیں وہ ذرا مختلف ہو سکتے ہیں، شناعت اور برائی کے درجے۔ اب زنا ہے وہ سب سے بڑا معاملہ ہے، لیکن یہ سوڈمی جو ہے وہ اس سے کم تر شے ہے، اس لیے کہ زنا میں تو نسب کا معاملہ بھی جو ہے وہ مشکوک ہوتا ہے، دوسرا طرف جو ہے یہ عمل قوم لوط جو ہے اس میں وہ معاملہ نہیں ہے۔ پھر ایک استمناء بالید ہے، ہاتھ سے اپنی وہ خواہش پوری کر لینا، اس کے بارے میں جواز کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کی صلاحیت نہیں رکھتا، پیسے نہیں ہیں، وہ مہر نہیں دے سکتا، اور ساتھ ہی یہ کہ اپنی شہوت کے اوپر پوری طرح قابو نہیں پا سکتا، وہ نہیں رک سکتا، تو اگر اس حد تک استمناء بالید جسے کہتے ہیں اگر پورا کر لے تو اس پر ملامت نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، کوشش کرو، اور زیادہ اگر زور ہے شہوت کا تو روزے رکھا کرو تاکہ وہ شہوت کا زور ٹوٹ جائے، لیکن جو نہ کر سکے وہ لونڈیوں سے نکاح کر لے، اس کی اجازت بھی دے دی گئی۔
تو اس طریقے سے جیسے کہ شریعت میں ہوتا ہے کہ ایک شے فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر مسنون ہے، پھر مندوب ہے، مباح ہے، یہ اتنے درجے ہیں۔ اسی طریقے سے حرام ہے، اور پھر مکروہ ہے، تحریمی ہے، پھر مکروہ ہے، تنزیہی ہے، یہ درجے ہیں۔ لیکن بہرحال پسندیدہ نہیں ہے۔ صحیح معاملہ، پسندیدہ معاملہ صرف یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ جو اس سے زیادہ کچھ چاہیں گے تو وہ بہرحال حد سے گزرنے والے ہیں، وہ حدود سے باہر تجاوز کر رہے ہیں۔ تجاوز کے اندر کتنا تجاوز ہے، کس حد تک ہے، یہ اس کا معاملہ علیحدہ ہے، تجاوز ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پوری پوری پاسداری کرتے ہیں۔ یہ آیت بھی جوں کی تو ہے دونوں مقامات پر، سورہ مومنون میں بھی اور سورہ معارج میں بھی۔ تو یہ چار آیتیں میں نے عرض کیا تھا کہ جوں کی تو ہے، اپنی امانتوں کا لحاظ کرنا، اپنے عہد کو پورا کرنا۔ اور یہ دو چیزیں جو ایڈ کی گئی ہیں، تو ایک حدیث نبوی جو ہے اس کے اندر بڑی خوبصورت سی تذکرہ موجود ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو 10 برس حضور کے خادم خاص رہے۔ وہ فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کبھی شاذ ہی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ الفاظ نہ کہے ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ وہ سمجھا کرے اپنے آپ کو بڑا مومن اور متقی، امانت دار اگر نہیں ہے، خیانت کرتا۔ اب یہ امانت بہت وسیع کانسیپٹ ہے۔ المستشار و مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے امانت رکھوائی جاتی ہے۔ صحیح مشورہ اپنی ثواب دید کے مطابق دینا لازم ہے۔ انما المجالس بالامانات، مجلسیں ہیں تو ان کے اندر امانت ہے۔ آپ نے ایک مجلس میں ایک بات سنی تھی، جا کر اسی طریقے سے دوسری جگہ بیان کر دی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سوچ سمجھ کر انسان کو بات کرنی چاہیے۔ پھر یہ عہدے ہیں، سرکاری عہدے ہیں، اختیارات ہیں، یہ سب امانتیں ہیں۔ اب یہ ووٹ ہے، بہت بڑی امانت ہے آج کے دور میں۔ تو جو لوگ اپنی امانتوں کی بھی رعایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اور عہد جو عہد کر لیا، یہ تو ہمارا دوسرا سبق جو تھا، وہ لوگ جو کہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، جبکہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب معاہدہ ہو جائے تو پورا کرنے والے۔ اب اس کا اختتام جو ہو رہا ہے سورہ مومنون میں، اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ ہوں گے وارث کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اور سورہ معارج صرف ایک جملے میں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جنتوں کے اندر جن کو اعزاز جن کا کیا جائے گا۔ اور ان دونوں سے پہلے دونوں جگہوں پر والذین هم علی صلواتہم یحافظون اور والذین هم علی صلاتہم یحافظون، صرف اتنا فرق ہے۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔